بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زازی خان، آج ایک نئے بلاگ کے ساتھ بنانے کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ گزشتہ قسط میں کچھ اس کے اہم اقتصابات اور واقعات آپ کے ساتھ شیئر کی۔ یہ کتاب معلومات کم اور انکشافات سے بھرپور ہے، اس سینس میں کہ اس کتاب میں بہت ساری ایسی اہم باتیں ہیں کہ اگر انہیں تسلیم کیا جائے یا ان پر اگر ان کے حقائق پر جایا جائے تو بہت ساری ہماری جو غلط فہمی یا خوش فہمی ہے پاکستان کی ایجنسیز کے بارے میں، پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، جو ایک نیریٹو ہمارے ریاستی سطح پر بنیاد بنایا جاتا ہے اور اسے بلڈ کیا جاتا ہے، تو اس بارے میں ہماری بہت ساری خوش فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اب اسی سلسلے میں ایک اہم واقعہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دراصل 9/11 کے بعد، یعنی کہ جو ستمبر 2001 کے بعد جب امریکی جارحیت مسلم ممالک میں بڑھ گئی، اس کے حملے تیز تر ہوئے، تو امریکی جو فوجی جارحیت ہو یا حملہ ہو کہیں پر بھی، اس کا ایک تنظیمی طریقہ کار ہے۔ وہ میکنزم کیا ہے کہ اس سلسلے میں امریکی فوج اس وقت تک کسی ملک پر حملہ نہیں کرتی کہ جب تک CIA اسے اوکے یا گرین سگنل نہ دے دے۔ CIA پہلے کسی بھی ملک میں جا کر ہوتی تو وہ ہر ملک میں موجود، کیونکہ امریکہ کے جو مفادات ہیں پوری ملک سے، پوری دنیا سے اس کے جڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی ایسا ملک نہ ہوگا کہ جس کی حکومت اور ریاست کے ساتھ اس کے اسٹریٹجک جو ریلیشن شپ ہیں وہ نہ ہوں۔ تو CIA جا کر وہاں پر پہلے معلومات اکٹھی کرتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ امریکی حملے کے لیے وہاں پر فضا جو ہے وہ سازگار ہے۔ اب اسی سلسلے میں CIA جو تھی وہ تو افغانستان میں اور پاکستان میں موجود تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اس نے اپنی ایک پریزنس جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دی، اور پھر اس نے وہ اپنا ایک جاسوسی جو نیٹ ورک تھا اسے توسیع دینا شروع کر دی۔ اب پاکستان میں جب وہ آئی، اب اس کے جو کارندے تھے وہ بڑھنا شروع ہوئے۔ اب اسے خطرہ تھا اسی بات کا تھا کہ چونکہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ریاست حکومت ہے، اس کے جو اسٹریٹجک جو اس کے معاملات ہیں وہ افغانستان کے ساتھ منسلک ہیں، تو اس بات کو یقینی بنائے بغیر کہ جو پاکستان کے مفادات ہیں ان پر زد بھی نہ لگے اور القاعدہ کا خاتمہ ہو یا طالبان کی جو قیادت ہے اس کا خاتمہ ہو، یہ جو وہ اپنا نیٹ ورک خفیہ طریقے سے اسٹیبلش کرنا چاہ رہی تھی، اور چاہتی یہ تھی کہ کہیں پر ISI کا اسے تعاون حاصل ہو، اور اگر کہیں پر وہ ISI اس کے ساتھ تعاون نہ کرے تو وہ پھر اپنے مقاصد میں کامیاب رہی، یعنی کہ جو القاعدہ کی جو قیادت تھی یہاں پر چھپی تھی یا افغانستان میں، ان کے ٹھکانوں کی تلاش کرے اور ان کا خاتمہ کرے۔ تو یہ CIA کا ایک مقصد تھا۔ اب ہوا یوں کہ جب CIA نے اپنا نیٹ ورک یہاں پر شروع کیا پاکستان کے سرحدی علاقوں میں، بالخصوص جو اس وقت سرحد اور بلوچستان والی سائٹ پر، تو اس نے پھر جہاں پر تعاون ہو سکتا تھا ISI کے ساتھ، اس سلسلے میں اس نے القاعدہ کی جو ٹاپ لیڈر تھی انہیں پکڑنا، اور ایک مخصوص طریقہ کار سے، اس میں ایک انتہائی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ ISI جو تھی وہ کس طریقے سے کن افراد کو پکڑتی تھی اور وہ کن اپنے مقاصد کو اور مفادات کو مد نظر رکھتی تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ CIA نے اگر کسی فرد کی نشاندہی کر دی اور تو ISI اسے پکڑ کر دے دیتی، بلکہ ISI بہت ہی عمیق اور گہرے طریقے سے اس کا تجزیہ کرتی، اپنے مفادات کا ہر لحاظ سے انہیں مقدم رکھتی، اور اس کے بعد پھر وہ جب ضروری سمجھتی کہ اس شخص کی نگرانی کی جائے یا اسے مزید چھپایا جائے یا اسے سامنے لایا جائے، تو یہ ایک انتہائی جو ایک خفیہ آپریشن ہوتا جس کی مدتوں اس پر بحث ہوتی، اس کا تجزیہ ہوتا، اور پھر اس کے بعد ایک آپریشن سر انجام دیا جاتا۔ 2009 میں پاکستان کے قبائلی علاقہ جات میں جب تحریک طالبان منظم ہونا شروع ہو گئی اور وہ سبھی ایک جھنڈے تلے متحد ہو گئے جس تحریک طالبان کا نام دیا گیا، تو اس کی جو سربراہی تھی وہ بیت اللہ محسود نے کی، اور یہ پہلا سربراہ تھا۔ اب بیت اللہ محسود کا چونکہ وہ اس کا جو نمبر 1 اس کا دشمن تھا، یا وہ جو اس کا ٹارگٹ تھا وہ تھا پاکستانی فوج، تو بیت اللہ محسود امریکی تنصیبات یا اس کے فوجیوں پر چونکہ وہ حملہ آور نہیں، CIA باوجود اس کے کہ وہ CIA کی نظر میں تھا، لیکن CIA اسے کسی بھی قسم کا گزن پہنچانے سے گریزاں تھی۔ اب یہ کیوں کہ CIA جو ہے وہ کوئی بھی اگر کارروائی کرے گی تو اس کا ایک قانونی جو ہے جواز اسے امریکی حکومت کو دینا پڑے گا۔ اگر کسی بھی شخص کو اسے نشانہ بنانا ہو ڈرون کے ذریعے یا اس کی نگرانی کرنی ہو، تو وہ اس بات کو یقینی بناتی کہ یہ شخص جو ہے وہ امریکی مفادات، اس کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ بیت اللہ محسود کا یہ معاملہ نہیں تھا، وہ پاکستانی فوجیوں، پاکستانی جو اساسجات ہیں یا پاکستانی جو سویلین جو مقامات ہیں وہاں پر شہروں میں بم دھماکوں میں ملوث تھا،
تو یہ اس کتاب میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ یہاں پر پاکستانی جو ریاست تھی، جو اس کی حکومت تھی، سول زرداری کی حکومت، انہوں نے امریکی حکومت کو مجبور کیا اور انہیں پریس کیا، یعنی کہ پریشر ڈالا کہ وہ بیت اللہ محسود پر ڈرون حملہ کریں. اب اس مقصد کے لیے سے یہ راضی نہیں تھی. انہوں نے اپنا جو ایک لیگل کیس تھا وہ اپنی حکومت کے سامنے پیش کیا کہ ہم بیت اللہ محسود کو پاکستان کے کہنے پر نشانہ نہیں بنا سکتے کہ جب تک ہمیں اس سے ڈائریکٹ خطرہ نہ ہو. تو پھر جو پاکستانی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے اپنی ایجنسی، پریمیئر ایجنسی ISI کے ذریعے پیغام دیا کہ جو پاکستان کے دشمن ہوں گے انہیں بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جیسے وہ امریکہ کے دشمن ہیں، اور یہ پاکستان کے عوام یا اس کے جو سولین یا فوجیوں پر حملہ آور ہیں تو انہیں بھی اسی طریقے سے نشانہ بنایا جائے گا. اور دوسری بات تھی کہ پھر جب انہیں یقین دلایا گیا CIA کو کہ طالبان کی یہ جو سینئر قیادت ہے، یہ القاعدہ کی جو قیادت یا اس کے کارکنان انہیں پناہ دینے میں یہ ملوث پائے گئے ہیں، اس لیے انہیں بھی نشانہ بنانا ضروری ہے. تو پھر CIA اس بات پر کنونس ہوئی اور اس نے پھر بیت اللہ محسود کو نشانہ بنایا. ایک اور دلچسپ پہلو جو اس کتاب میں جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ CIA جو تھی وہ یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں کسی ایک ملک کی، وہ آپس میں اس قدر ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک کمپٹیشن کا ماحول رکھتی ہیں یا ایک ایسی مخاصمت کی فضا قائم رکھتی ہیں کہ جس میں وہ زیادہ سے زیادہ وہ حکومت سے فنڈز لینے میں یا اپنی جو ایک بالادستی قائم رکھنے میں مشغول رہتی ہیں. اب جس وقت پاکستان، افغانستان میں یا دیگر ممالک میں اپنی خفیہ کارروائیاں وہ جاری رکھے ہوئے تھے، تو اس کے علاوہ جو امریکہ کی خفیہ ایجنسیز ہیں جیسے ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس اور اس قسم کے دیگر ادارے، وہ بھی اس کے متبادل وہ پاکستان اور امریکہ میں اپنے ان کے جو نیٹ ورک تھے وہ انہوں نے قائم کیے ہوئے تھے. ان میں خاصی مخاصمت تھی اور ایک انٹینس لیول کا کمپٹیشن تھا. اب بہت سارے اس کتاب میں ایسے بھی انکشافات کیے گئے ہیں کہ جس میں CIA کے علاوہ جو متوازی خطوط پر کام کرنے والی بہت ساری اپنے پرائیویٹ نیٹ ورکس تھے وہ انٹیلیجنس کے، اور وہ وہاں پر CIA کو باخبر کیے بغیر وہ کام یہ کر رہے تھے. اور CIA کے اندر بھی ایسے بہت سارے ریجنل نیٹ ورکس تھے کہ جو CIA کی جو ٹاپ جو لیڈرشپ تھی وہ ان کے علم میں لائے بغیر یہ کام کیے جا رہے تھے. ایسے بہت سارے، جیسے آپ نے بلیک واٹر کا سنا ہوگا، گرے ڈاگز اور اس قسم کی بہت ساری ایسی جو پرائیویٹ ایجنسیز کو ہائر کیا گیا تھا. بلیک واٹر کا تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جو پھر اس کا جو ایک کیس پاکستان میں بنا لاہور میں، جو وہ CIA کے ایجنٹ نے پاکستانیوں کو شہید کیا. ISI نے کیسے CIA کو وہاں پر انگیج کیا اور اس کے کسی بھی کارندے کو وہاں پر جو قبائلی علاقہ جات وہاں پر آزادانہ طور پر کام نہیں کرنے دیا گیا، بلکہ CIA کی جو بڑی معلومات کا ذریعہ تھا وہ فقط ISI تھی. اور ISI نے وہی معلومات دیں کس طریقے سے اس نے جو طالبان کی سینئر قیادت تھی یا جو القاعدہ کی وہ قیادت جسے وہ بچانا چاہتی تھی اسے بچائے رکھا اس وقت تک جب تک اسے مفادات کا حصول ممکن بنا رہا، یا جو طالبان کی سینئر قیادت تھی کیسے اسے انگیج کیا رکھا، اسے محفوظ پناہوں میں رکھا، پناہ گاہوں میں رکھا، اور CIA کو کیسے ان افراد تک رسائی سے روکے رکھا. تو یہ ISI کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے. تو یہ آپ کے ساتھ کچھ اہم اس میں اقتصابات جو واقعات تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے. انشاءاللہ نیکسٹ قسط میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کو ایک آدھ دو قسطوں میں مزید سے سمیٹ لیا جائے تاکہ اس کے بعد نئی کسی کتاب کی طرف پیش رفت ہو. بہت شکریہ. السلام.